اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله وكيلا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مانے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور 70 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان دونوں آیات کا شان نزول پہلے بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی جس کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا چہرہ بالکل اداس تھا، چہرہ بالکل زرد تھا، مغموم چہرہ، افسردہ چہرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ثوبان، کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر افسردگی کیوں ہے، مایوسی کیوں ہے، اور تمہارا چہرہ بالکل زرد کیوں ہے، کیا تم کو کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کوئی بیماری نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف پریشانی میری یہ ہے کہ میں جب گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو میں آپ کے پاس آ کر کے آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیتا ہوں، میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ آپ کو بھی موت آئے گی، مجھ کو بھی موت آئے گی، آپ تو جنت کے اندر اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، میں جنت میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور اگر میں جاؤں گا بھی تو آپ کا درجہ بلند ہوگا، میرا درجہ بالکل ادنا درجہ ہوگا۔ تو جنت میں جب میں آپ کی زیارت نہیں کروں گا، آپ کا دیدار نہیں ہوگا، تو میرا وقت وہاں کیسا گزرے گا؟ یہ کبھی کبھی میرے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ دنیا کے اندر تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مجھ کو سکون مل جاتا، آپ کا دیدار کر لیتا، میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، لیکن جنت کے اندر جب میں جاؤں گا تو میں تو نچلے درجے میں ہوں گا، آپ اوپر کے درجے میں ہوں گے، آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا، تو میرا وقت کیسا گزرے گا؟ یہ سوچ سوچ کر کے میری طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے انہوں نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرے گا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے گا، قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے عشق و محبت کے، جس کو ہم اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر ہر ایک کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی اجازت ہوگی۔ جنت کے اندر ہر ایک کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی اجازت ہوگی۔ سب سے اعلیٰ درجہ اس کا ہوگا جس نے شریعت کے مطابق جن چیزوں کو شریعت نے جائز کہا اس کے اوپر عمل کیا، اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز کہا ان سے انہوں نے روک لیا۔ تو جنت کے اندر اس کے مختلف درجات ہوں گے۔ سب سے جو بڑا پیروکار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہوگا، اس کا حشر تو نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ دوسرے درجے کے جو جنتی ہوں گے اس کا حشر جو ہے صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تیسرے درجے کے جنتی ہوں گے اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ چوتھے درجے کے جو جنتی ہوں اس کا حشر صالحین کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام وہ ذات ہوتی ہے، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے منتخب بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔
اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو 1,24,000 انبیاء کرام کے جو پیروکار ہوں گے، سب سے زیادہ قریبی ان کا ہوگا، وہ جنت کے اندر نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ کون؟ جیسا کہ صدیق ہے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اس امت کا سب سے بڑا صدیق کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلی بات تو تمام نبی صدیق ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا انہ کان صدیقا نبیا، وہ بالکل سچے نبی تھے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام سچے گزرے، کوئی کبھی نبیوں نے جھوٹ نہیں بولا، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ کا کوئی جملہ نہیں نکلا۔ اور اس کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ تو نبی تو صدیق بھی ہوتا، نبی بھی ہوتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، جو آدمی ڈاکٹر ہوگا، یا جو آدمی انجینئر ہوگا، یا جو آدمی ڈگری کیا ہوا ہوگا، وہ 10th بھی پاس ہوگا۔ 10th بغیر پاس کیے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یا کوئی ڈگری نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے 10th پاس ہوگا تو ڈگری کر سکتا، انجینئرنگ کر سکتا، ڈاکٹری کا کورس کر سکتا ہے۔ اسی طریقے دوسری مثال آپ سمجھیے، جو عالم ہوگا، جو مفتی ہوگا وہ عالم بھی ہوگا، لیکن جو عالم ہوگا اس کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، یا 10 جو پاس ہوگا اس کے لیے ڈگری کا پاس ہونا ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے جو انبیاء کرام ہوں گے وہ صدیق بھی ہوں گے، لیکن جو صدیق ہوگا اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں۔ تمام کے تمام انبیاء کرام نبی بھی رہے، صدیق بھی رہے، لیکن جو صدیق رہا وہ نبی نہیں ہو، ضروری نہیں ہے نبی بھی ہو۔ جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق تھے لیکن نبی نہیں تھے۔ سب سے زیادہ سچ بولنے والے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ اسی طریقے سے تیسرا ذکر جو یہاں کیا گیا شہداء کا، شہداء کس کو کہتے ہیں؟ شہداء جنہوں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو دین کے پھیلانے کے لیے قربان کر دیا، اپنے مال کو اور اپنی آل اولاد کو، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی اسلام کو، دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے قربان کر دیا۔ اور صالحین وہ جنہوں نے شریعت کو مکمل اپنے پیش نظر رکھا اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، ایسے لوگ جنت کے اندر کیا ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصادق الامین الانبیاء والشہداء والصالحین، یہ جو سچا تاجر ہوگا، سچ بول کر کے تجارت کرتا ہوگا، اس کا حشر بھی قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت کعب ابن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم تھے، وضو کا انتظام کرتے تھے، پانی وغیرہ کا، مسواک کا، اور وہ جوتا وغیرہ لا کر کے پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، فرمایا اے کعب تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ پوچھا مانگو کیا مانگتے؟ انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، میں آپ کی معیت، آپ کی رفاقت میں مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا سوچ کر بولو کیا بول رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں آپ کی جنت میں معیت مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کیا کرو، یعنی نوافل وغیرہ پڑھ کر کے خوب تم یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر تم کو میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ ایک صحابی ہے جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی وحدانیت کو مان لیا ہے، آپ کی مان لیا ہے، اور میں نماز کو بھی ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی میں ادا کرتا ہوں، یا رسول اللہ میرے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے جو بات کہی ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں بتائیے جو ایک جماعت سے محبت کرتا ہے، اس آدمی کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے جو ہے ایک جماعت سے محبت کرتا لیکن عمل کے اعتبار سے ذرا کمزور ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ جس آدمی کے ساتھ اس نے محبت کی ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس روایت کا مطلب یہ ہوا دنیا کے اندر جو نیک لوگوں سے محبت کرے گا جنت میں بھی وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور جو لوگ برے لوگوں سے محبت کرے گا اس کا حشر بھی برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو جس سے محبت ہوگی یا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنی خوشی اسلام لانے کے بعد ہم لوگوں کو کبھی بھی میسر نہیں آئی تھی، اتنی خوشی اتنی مسرت ہم لوگوں کو اسلام لانے کے بعد کبھی بھی میسر نہیں آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ تم کو محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے صحابہ کرام کو نبی سے محبت تھی، نبی سے زیادہ ان کو کسی سے محبت نہیں تھی، انہوں نے نبی کے لیے اپنا مال، اپنی جان اور اپنی اولاد ساری چیزوں کو انہوں نے قربان کر دیا، اپنے وطن عزیز کو بھی انہوں نے پھینک دیا، تج دیا، وطن عزیز کو بھی چھوڑ دیا، اتنی محبت۔ ایک مثال دے کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے، تو بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ ایک صحابی کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتی باڑی کے اندر لگے رہتے تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا کے اندر اب نہیں ہے۔ تو وہ جو کھیت کرنے والا کسان صحابی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر کے اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی اب تو لے لے، میرے کانوں کی بصارت کو بھی تو ختم کر دے، تیرے نبی کی زیارت کے لیے یہ آنکھیں تھی، تیرے نبی کی بات سننے کے لیے یہ کان کی بصارت سماعت تھی، یا اللہ یہ کان اس لیے تھے کہ تیرے نبی کی بات سنوں، اور یہ آنکھ اس لیے تھی کہ تیرے نبی کا دیدار کروں، اب جب تیرا نبی دنیا کے اندر نہیں ہے تو میری آنکھوں کی بصارت بھی لے لے، کانوں کی سماعت بھی لے لے، اب دنیا کے اندر میں کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا، اب دنیا کے اندر میں تیرے نبی کے جانے کے بعد میں یہ نہیں چاہتا میری آنکھوں کی بصارت رہے، میرے کانوں کی سماعت رہے، بس میری آنکھوں کی بصارت بھی لے لے، کانوں کی سماعت بھی لے لے۔ اب میں دنیا کے اندر کسی کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اس صحابی کی آنکھوں کی بصارت بھی چلی گئی اور کانوں کی سماعت بھی چلی گئی۔ اتنا عشق تھا صحابہ کرام کو نبی سے، اور اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو نبی کے ساتھ کہ وہ کسی چیز کو اب حضور کے جانے کے بعد کسی چیز کو دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عشق تھا اور ایسی محبت تھی۔ ایک اور بات یاد آئے گی بالکل مختصر، کہ جنت کے اندر ایک دوسرے کو اوپر نیچے جانے کی اجازت ہوگی، جو نیچے کے درجے کے جنتی ہوں گے اس کو اوپر جانے کی اجازت ہوگی، اوپر کے جو جنتی ہوں گے اس کو نیچے آنے کی اجازت ہوگی۔ گویا کہ جنت کے لوگ سب کا دیدار کریں گے، جو جنتی لوگ ہوں گے اعلیٰ درجے کو تو نبی کے ساتھ ہوں گے اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، عام جنتی کو بھی اوپر نیچے جانے کی اجازت ہوگی، وہاں کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ جو نیچے کا تو اوپر کیوں گیا، اوپر والا نیچے بھی آ سکتا، سب کو وہاں آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ جنت کے اندر کسی کو کسی چیز سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ حشر فرمائے، جنت کے اندر ان تمام حضرات کے ساتھ ہم سب کو رفاقت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔